بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینہ معرفت کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قصے اور واقعات کے سفر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لڑکی تھی جو کہ انتہائی حسین اور تعلیم یافتہ تھی۔ عبداللہ بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنی بہو بنانا چاہا۔ اس نے اپنے ولی عہد ولید بن عبد الملک کے لیے آپ کے پاس رشتہ بھیجا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے دو ٹوک الفاظ میں اسے منع کر دیا۔ عبد الملک بن مروان نے ان پر بہت دباؤ ڈالا اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی، لیکن آپ برابر انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ عبد الملک نے نا امید ہو کر آپ کو کوڑے بھی لگوائے۔ سخت سردیوں کے موسم میں آپ کے اوپر ٹھنڈے پانی کے مٹکے بہائے اور آپ کی تذلیل کرنے کے لیے آپ کو اون کا جبہ پہنایا، لیکن آپ کے انکار کو اقرار میں نہیں بدل سکا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے قریش کے انتہائی معمولی اور غریب آدمی ابو وداع کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابو وداع سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک غریب اور معمولی شاگرد تھے۔ یہ واقعہ خود ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن مسیب کی مجالس میں پابندی سے جایا کرتا تھا۔ میں چند دن ان کی مجالس سے غیر حاضر رہا۔ اس کے بعد میں ان کی مجلس میں گیا تو انہوں نے میری غیر حاضری کی وجہ معلوم کی، تو میں نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں آپ کی مجلس میں حاضر نہ ہو سکا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع کی، میں بھی تجہیز و تکفین میں شریک ہو جاتا۔ تو میں نے ان سے معذرت کر لی، اور جب میں تھوڑی دیر بعد ان کے پاس سے اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا، کیا تم نے دوسری بیوی کا کوئی انتظام کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا، میں غریب اور نادار آدمی ہوں، دو چار پیسوں کی میری حیثیت ہے، میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم تیار رہو، میں تمہاری شادی کرواتا ہوں۔ تو میں نے کہا، بہت خوب۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حمد و صلات اور مختصر سا خطبہ نکاح پڑھا اور اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے 3 درہم مہر کے عوض کر دیا۔ میں وہاں سے اٹھا تو خوشی سے میرا دل قابو میں نہیں آ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ گھر پہنچ کر رخصتی کے لیے قرض لینے کی فکر میں پڑ گیا۔ شام کے وقت حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ پہلے 2 رکعت نماز خود پڑھی اور پھر لڑکی سے بھی پڑھنے کو کہا۔ اس کے بعد لڑکی کو لیے ہوئے میرے گھر تشریف لائے۔ میں مغرب کے بعد روزہ افطار کرنے جا رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اندر ہی سے پوچھا کہ کون؟ تو جواب ملا، سعید۔ میں نے سعید نام کے جتنے بھی حضرات مدینہ منورہ میں موجود تھے سب کا سوچنے لگا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا سعید ہو سکتا ہے، کیونکہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تو میرا وہم و گمان ہی نہیں جا رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں بھی نہیں جاتے تھے۔ اسی طز بزب میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے حضرت سعید بن مسیب کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میں حیران و پریشان ہو گیا اور میں نے عرض کیا، حضرت آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلوا لیا ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا، نہیں، مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے تھا۔ میں نے عرض کیا، فرمائیے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، تم تنہا آدمی ہو اور تمہاری بیوی موجود ہے۔ میں نے خیال کیا کہ تنہا تم رات کیوں بسر کرو، اس لیے تمہاری بیوی کو تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، جس پر میری نظر ہی نہیں گئی تھی۔ انہوں نے اس کو دروازے سے اندر کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میری بیوی شرم کے مارے زمین پر گر پڑی۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو اعلان کیا
کہ آج حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا عقد میرے ساتھ کر دیا ہے اور اسے میرے گھر پہنچا گئے ہیں۔ میری ماں نے 3 دن تک اسے خوب سنوارا۔ اس کے سنورنے کے بعد جب میں نے اسے دیکھا تو وہ اتنی حسین و جمیل تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ کتاب اللہ کی حافظہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمہ اور حقوق شوہر سے بخوبی واقف عورت تھی۔ ابو بداء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد تقریباً 1 مہینے تک میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور نہ ہی وہ میرے پاس آئے۔ بالآخر میں نے ان کے پاس جانے کی جسارت کی۔ جب میں ان کے پاس گیا تو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے انہیں درس دے رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا جس کا انہوں نے جواب دیا۔ اس سے زیادہ انہوں نے مجھ سے کوئی اور بات نہیں کی، یہاں تک کہ مجلس ختم ہو گئی۔ جب میرے علاوہ ان کے پاس اور کوئی نہ رہا تو انہوں نے فرمایا، اس انسان کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، اے ابو محمد، خیریت ہے۔ دیگر احوال یہ ہیں کہ دوست خوش ہو اور دشمن رنجیدہ ہو۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں کسی قسم کا خدشہ ہو تو یہ عصا لیتے جاؤ، یعنی اگر میری بیٹی تمہاری فرما برداری میں کوئی کمی کرے تو اس لکڑی سے اس کی خبر لینا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور دوسرے دن حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پاس 20,000 درہم بھجوا دیے، جن سے میں نے کاروبار کیا، اور چند ہی دنوں میں اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت دی کہ میں خوشحال ہو گیا، اور میری بیوی جو کہ ایک انتہائی نیک اور سمجھدار خاتون تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ ایک اللہ والے کی بیٹی تھی اور ان کے سایہ میں پل کر بڑی ہوئی تھی، اور ان سے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی، جو پہلے اپنے والد کی فرما بردار تھی اور شادی کے بعد میری فرما بردار بن کر رہی۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی نظر میں دین کی دولت دنیاوی دولت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور دین کی اہمیت وہی لوگ سمجھتے ہیں جو دین کے وارث ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے ولی عہد کی بجائے ایک دیندار اور غریب آدمی کو اپنی خوبصورت اور نیک بیٹی اس آدمی کے ساتھ نکاح میں دے دی جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ لیکن اس دور میں ہمیں ایسی مثالیں دور دور تک نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔